اور میرے خیال میں وہ وفاق کی جعلی حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اس کو غلط رنگ دے رہا تھا۔ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے، وہ ویڈیو ہم آپ کو دے بھی دیں گے اور یہاں پر ابھی چل بھی جائے گی۔ اس کو ہم نے اردو میں ڈبڈ کیا ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے اور آپ سب کے لیے۔ میرے خیال میں جو وفاق کی جعلی حکومت ہے ان کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی ہم نے اردو ڈبنگ کے ساتھ اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو وہ شاید اگر سنیں تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ جو مین مدعا تھا ایک بیٹے کا اپنے والد صاحب کے لیے، جس کا نہ پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی ان باقیوں کی طرح پاکستان کا پیسہ چوری کر کر اس نے باہر اپنے لیے فلیٹیں خریدی ہیں اور اپنا کاروبار وہاں کر رہا ہے، بلکہ ایک بیٹے کا جو اپنے والد کے لیے کنسرن ہوتا ہے اس نے صرف وہی کنسرن شو کیا ہے اس پورے ٹاکس میں۔ ابھی جی ایس پی پلس کیا ہے اور یہ جو اس مدعے کو یا اس تقریر کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی ایس پی پلس میں یورپین ممالک کی طرف سے کچھ رولز بتائے گئے ہیں کہ وہ جن کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے۔ آپ سب نے دیکھا کہ قاسم خان صاحب نے 3 دن پہلے تقریر کی تھی۔ پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا تو 1947 سے ہی غرق ہوا ہے، کیونکہ حقیقی جمہوریت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ بہرحال جب 9 اپریل 2022 کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، تو اس دن سے مزید جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ پھر 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہوا اس میں آپ سب نے دیکھا کہ پاکستانی قوم نے کس کو ووٹ دیا اور بیلٹ باکسز سے وہ ووٹ کس کا نکلا۔ جن کی 180 سیٹیں ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستانی قوم نے 180 سیٹوں سے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہمارا وزیر اعظم ہمارا محبوب لیڈر جناب عمران خان صاحب ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے مینڈیٹ کسی اور کو زبردستی دیا گیا اور وفاق پر اور باقی خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی صوبوں پر جعلی حکومتوں کو مسلط کیا گیا۔ تو یہ 8 فروری 2024 کو جمہوریت کو تباہ کر چکے ہیں۔ تو یہ جی ایس پی پلس سے اگر فرض کرے پاکستان کو خدا نہ خواستہ نکالا جاتا ہے تو یہ ان کے اپنے ہی کرتوت ہیں۔ دوسرا اس میں تھا رول آف لا۔ آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ مسلسل 3 سالوں سے پاکستان میں کیا فیس کر رہی ہے۔ ہمیں جلسے کرنے کا حق نہیں ہے، ہمیں احتجاج کا حق نہیں ہے، ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے کارکنوں کو مارا جاتا ہے، اس میں مائنر کو بھی نہیں دیکھا جاتا، 18 سال سے کم ہو ان پر بھی کیسز داغ دیے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی جیلوں میں بیچ دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے، برہنہ کیا جاتا ہے، برہنہ کر کے مارا جاتا ہے۔ سندھ میں آپ نے دیکھا ہمارے ایم پی ایس کو انہوں نے اٹھایا، ان کو مارا، ان پر تشدد کیا،
اس کے نشانات آپ سب نے میڈیا پر دیکھیں. صحافیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا, ارشد شریف شہید کو شہید کر دیا گیا, عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا, ایاز صاحب کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, سمیع ابراہیم صاحب کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, معید پیرزادہ صاحب, جتنے بھی ہماری صحافی برادری ہے, اس سب کے ساتھ آپ نے وہ ظلم اور جبر دیکھا. ان کا قصور کیا تھا؟ صرف حق بول رہے تھے. تو ڈیموکریسی میں سپرمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہوتی ہے, آئین کی بالادستی ہوتی ہے. یہی آئین آپ کو, مجھے, پوری پاکستانی قوم کو یہ حق دیتی ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے. تو اگر میں کچھ بولتا ہوں ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اور پھر مجھے اٹھایا جاتا ہے, مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آتا ہے. جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے ہمیں محروم رکھا جاتا ہے. پھر ہمارے محبوب لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تو نہ حق قید کیا ہوا ہے جھوٹے کیسز میں, دوسرا وہاں پر ان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. ان کی اہلیہ بشرا بی بی, ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے. ابھی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی آنکھ میں بھی مسئلہ آ رہا ہے, جو انتہائی تشویشناک ہیں. اور میرے خیال میں یہ سیریس کنسرن ہے, کیونکہ پہلے ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح ہوا, جب وہ نہیں ٹوٹا اس کے باوجود بھی کڑا رہا, تو ابھی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ خدا نہ خواستہ ان کی صحت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آتی ہیں. تو جی ایس پی پلس میں یہ بھی ہے. تو قاسم خان صاحب تو ادھر پاکستان میں نہیں رہتے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ کل کو پاکستان اس سے نکلتا ہے. لیبر رائٹس اس میں ہیں, ان کے رولز میں چائلڈ لیبر, جو ہمارا انڈسٹریل لیبر ہے وہ بھی آتے ہیں اس میں. انوائرمنٹل پروٹیکشن وہ بھی ان کا رول ہے. یہاں پر خیبر پختونخوا میں ہم عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق درخت لگائے جا رہے ہیں. ہم پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا دے رہا ہے, 45%. ہمارے ٹوٹل ایریا کا خیبر پختونخوا کا تقریباً 26.5% ہمارا فارسٹ ہے, اور یہ ہم مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں. شجرکاری مہم کا آغاز ہم نے کر دیا ہے کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج کی زد میں. دوسری طرف یہ جعلی وفاقی حکومت اور اس کے کارندے اور ان کے لانے والے سوسائٹیز کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں, اپنے کاروباروں کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں, ایسی ایسی جگہ پر انڈسٹریز لگا رہے ہیں جہاں پر ہونی نہیں چاہیے. تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی وائلیشن یہ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, ہم تو فارسٹ ڈیولپڈ کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. جتنا ہمیں ضرورت ہے فارسٹ کی اس سے زیادہ ہم پاکستان کو دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا کو جتنا ضرورت ہے یا جتنا ہم وہاں پر انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے جو سٹینڈرڈ درکار ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم فارسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی خاطر, پاکستانیوں کے لیے. لیکن یہ جو ہیں درخت کاٹ رہے ہیں اپنی سوسائٹیز کے لیے, اپنے جو ہیں پیسوں کے لیے. تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی وائلیشن یہ لوگ کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نہیں کر. پھر اس میں ایک اور رول ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں. اچھا, یہاں پر پہلے تو انہوں نے دھاندلی کی, اس دھاندلی پر رپورٹ آئی جو ابھی تک دبی ہوئی ہے. دوسرا, کرپشن پر آئی ایم ایف نے رپورٹ کیا ہے, یہ ہمارا رپورٹ نہیں ہے, آئی ایم ایف نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. تو یہ قاسم خان صاحب نے کی ہے کہ یہ جو جعلی مسلط حکومت ہے اس نے کی ہے.
تو جی ایس پی پلس کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو آپ کو اہل کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، ان سب کی وائلیشن جو ہیں وہ یہ لوگ کر رہے ہیں جو ہم پر الزام لگانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جی ایس پی پلس میں ٹریڈ آپ کس طریقے سے کریں گے؟ آپ ایکسپورٹ کریں گے پاکستان سے، وہاں پر آپ پر یورپ میں امپورٹ ڈیوٹی کم ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن آپ ایکسپورٹ کس طرح کریں گے؟ انڈسٹریز تو یہاں بند ہو رہی ہے ان کی ناکام پالیسیوں سے، کیونکہ اگر ہماری انڈسٹریز ترقی کر رہی ہوتی، جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، تو یہ ہمارا تجارتی خسارہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا سرپلس ہوتا۔ پاکستان یا یہ جعلی حکومت پاکستان کو چلا رہی کس چیز پر ہے؟ بھیک مانگ کر، قرض مانگ کر، اور جو ہمارا پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانی، وہ پاکستان پیسہ بیچتے ہیں ریمیٹنسز سے۔ جب انڈسٹریز آپ کی بند ہو رہی ہو، جب آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن آپ کے پورے ریجن میں آپ کا سب سے زیادہ ہو آپ کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے، تو آپ پھر ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ ٹیکسٹائل میں ہم سب سے طاقتور تھے اور ہماری سب سے جو ہے بہترین انڈسٹریز تھی، وہ بھی ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے بند ہیں۔ تو ان شارٹ ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے انڈسٹریلسٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے کسانوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ باہر سے جو ہمارا انویسٹر ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کر رہا، جو ہماری ریمیٹنسز ہے، جو ہمارا اوورسیز پاکستانی پاکستان بھیج رہا ہے، ریجنل کرائسس اور انٹرنیشنل کرائسس کی وجہ سے اس میں بھی اب آپ کو کمی نظر آئے گی، جس سے آپ کا جو فورن ریزرو ہے اس پر پھر اثر پڑے گا، آپ کے فورن ریزروز مزید کم ہوں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہیں صرف پاکستان تحریک انصاف پر ڈالنے کی ناکام کوشش تھی۔ یہ اس پریس کانفرنس سے یا جو مدعا اٹھایا گیا ہے ان کی طرف سے، جس کا ذکر بھی عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے بالکل کیا ہی نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو کور دینے کے لیے، اپنی ناکام پالیسی سے، جو یہ جی ایس پی پلس سے پاکستان کو خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ نہ نکلے، لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ اس کے بعد ہوگی، کیونکہ یہ یہاں سے فارغ ہیں۔ تو ان پالیسیز کی وجہ سے خدا نہ خواستہ پاکستان کے نکلنے کا خطرہ ہے جی ایس پی سے۔ ابھی آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں عمران خان صاحب کی بیٹی کی، تو اس کے بعد جو ہے ہم باقی باتیں کریں گے۔ ایک منٹ اس کو سٹاپ کریں، ایک منٹ سٹاپ کریں۔ میڈیا تب میڈیا ریڈی ہے آپ کور کرنے کو؟ اگر آپ نے کیمرے وغیرہ میں کرنے کو، جب آپ ریڈی ہو جائیں تو بتائیں تو ہم پلے کریں گے۔ شیئر بھی کر لیتے ہیں، یہ شیئر کر دیں گے، جو کور کر جو سکتے ہیں کور کر سکتے ہیں وہ کور کر لیں، باقی سب کو گروپ میں اور پرسنل نمبرز پہ مل جائیں گے۔ ہم میڈیا پہ بھی اس کو چلائیں گے، اپنے پلے کر دیں پلیز، آواز ذرا تیز کر دیں، تھوڑی سی خاموشی جی پلیز۔ ستم کی خطرناک لہر پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم ایک منظم مہم دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے معاشرے کے مخصوص طبقات کو غیر انسانی بنا کر خاموش کیا جا رہا ہے۔ میرے والد عمران خان تقریباً 1000 دنوں سے قید میں ہیں۔ وہ ایک ایسے نظام کا بنیادی ہدف بن چکے ہیں جو اختلاف رائے کو سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک ایسا جرم سمجھتا ہے جسے ہر صورت کچل دینا چاہیے۔ میں نے اپنے والد کو 3 سال سے زائد عرصے سے نہیں دیکھا، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔
ایسی کال کوٹری میں جو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ یہ غیر انسانی حالات اذیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ محض غفلت نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا ظلم ہے جس کا مقصد ایک انسان سے اس کی عزت نفس چھین لینا ہے۔ یہ عدم برداشت صرف انہی تک محدود نہیں، پاکستان نے توہین مذہب کے قوانین کو مزید سخت کرتے ہوئے عمر قید تک کی سزائیں نافذ کی ہیں اور شہریوں کو دہشت گرد قرار دے کر نفرت کی فضا کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم اس کونسل اور OHCHR سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ فوری طور پر اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رائے پر عمل کرنا ہوگا اور میرے والد سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ شکریہ۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں کہیں پر بھی پاکستان کو GSP+ سے نکالنے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ان کو خدشہ ہے جو جعلی حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہیں کہ ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے شاید پاکستان کوالیفائی نہ کر پائے، کیونکہ جو یہاں پر جمہوریت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، جوڈیشری کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، انسان کی جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، رول آف لا کو پامال کیا جا رہا ہے، کرپشن جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی رپورٹ ہے، IMF کی رپورٹ ہے، 5300 ارب روپے کی وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اور انوائرمنٹل پروٹیکشن آپ سب نے دیکھا اسلام آباد میں جو اپنی سوسائٹیز کے لیے انہوں نے درخت کاٹے، اور تو یہ ساری ان کی غلطیاں ہیں، اور لیکن ہم پھر بھی جو ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان GSP+ کے لیے کوالیفائی کریں، پوری دنیا میں پاکستان کے ایکسپورٹس ہوں اور پاکستان ترقی کریں، لیکن ان کا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے۔ یہ جو ہیں صرف سیاسی انتقام اور نفرت اور بغض اور انا میں تمام پالیسیز پر عمل کر رہے ہیں، جس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور 3 سال سے آپ نے دیکھا انہوں نے جو جبر کیا، فسطائیت کی، جو ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں پر، ان کی لیڈرشپ پر، اور اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اسی جگہ کڑی ہیں، مزید مضبوط ہو کر ابھری ہیں۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ سب کو بتانا ضروری تھا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CM سہیل آفریدی صاحب نے بڑے مدلل انداز میں ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد بڑے مدلل انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے GSP+ کے حوالے سے۔ میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قاسم خان صاحب نے خطاب کیا وہاں پہ، اس کے بعد نون لیگ کی جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو چور دروازے سے اقتدار پہ براجمان ہے، 17 سیٹوں کے زور پہ یہ پورے پاکستان پہ عذاب کی طرح مسلط ہے۔ ان کے کچھ وزراء اور ان کے کچھ صحافی جو ان کے پے رول پہ ہے، انہوں نے اس چیز کو ٹویسٹ دی اور GSP+ کا کہہ کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، وفاقی وزیر برائے اطلاعات عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ ہم چیلنج کرتے ہیں پوری نون لیگ کو اور جو لوگ اس بیانیہ کو ٹویسٹ کرنے میں ملوث ہے کہ ایسا کوئی کلپ لے کے آئے، ایسی کوئی ٹویٹ لے کے آئے سامنے جس میں قاسم خان صاحب نے GSP+ کی مخالفت کی ہو یا اس کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہو۔ میں تمام میڈیا کے سامنے ان کو چیلنج کر رہا ہوں۔ یہ روز آ جاتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ہماری چینلز بھی ان کو لائیو کور کرتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحب جس کو ہم سیریس ہی نہیں لیتے، پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھی تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ نواز شریف را کے ایجنٹ ہے۔ اب وہ عظمیٰ بخاری کا وہ بیان صحیح ہے یا آج والی عظمیٰ بخاری کے جو بیانات ہیں وہ صحیح ہے؟ یہ لوگ برتی کیے گئے ہیں۔ یہ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو نون لیگ پہ ان کی الزامات تراشی ہوتی تھی، آج نون لیگ میں ہے تو یہ تحریک انصاف پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پہ کر رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب پہ کر رہے ہیں۔ ان کی سیاست 9 مئی سے شروع ہوتی ہے، 26 نومبر پہ ختم ہو جاتی ہے۔ انٹرنیشنل ایشو ہو یا نیشنل ایشو ہو، عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور سہیل آفریدی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے اگر وفاقی وزیر ہو یا صوبائی وزیر ہو، سب کا ایک جیسا حال ہے۔
ان سے آپ پنجاب کی پرفارمنس کی بات کریں یا ان کی اپنی وفاقی حکومت کی پرفارمنس کی بات کریں تو یہ عمران خان سے شروع ہو جاتے ہیں اور تحریک انصاف پہ ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آج فگرز آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں آج بے روزگاری پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ گردش جتنے قرضے لیے گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے۔ پیٹرول بم آپ کے سامنے ہے، اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ یہاں تو کووڈ آیا تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پوری دنیا متعارف تھی جو پاکستان نے اس ٹائم اسٹریٹجی اپنائی تھی۔ ہم نے تو کووڈ میں بھی ایسے حالات نہیں دیکھے جو اب یہ انرجی کرائسس کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ پی ایس ایل میں کراؤڈ بند ہے لیکن میڈم رانی خود وہاں پہ موجود ہے۔ کل آئی پی ایل ہوا ہے، وہاں پہ تو کراؤڈ تھا، پی ایس ایل میں کراؤڈ ہی نہیں ہے۔ پی ایس ایل میں بھی اب کلاسز ہے، ایک غریب کلاس ہے جو گراؤنڈ کے قریب نہیں جا سکتی، ایک میڈم رانی والی کلاس ہے جو وہاں پہ اپنے بچوں شریف فیملی کے سمیت وہاں موجود ہوتی ہے۔ پھر ان کی کفایت شاری دیکھیں کہ وزیر اعظم کراچی جاتا ہے ایک شادی کی مبارکباد کے لیے، اور ایک دعا پہ 37 گاڑیوں کا قافلہ آپ نے دیکھا ہوگا، کیسی کفایت شاری، 5 کروڑ کا خرچہ ہوا اس وزٹ۔ کفایت شاری یہ ہے یا کفایت شاری صرف غریب کے لیے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اسٹیپ لیا۔ خیبر پختونخوا یا کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ 53 ملین کی پچھلے دنوں مریم نے اپنی کیبنٹ سے بیوروکریسی کے لیے وزراء کے لیے گاڑیوں کی سمری اپروو کی، کوئی شور و ویلا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 4 ارب روپے جو تیراک کے آپریشن کے لیے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے تھے، وہ ویلا بڑھا تھا۔ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی، کسی کو کوئی غم نہیں ہے۔ 19 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا جس میں عمران خان صاحب جیل میں ہے، وہ پیسے شہباز شریف کی حکومت کو مل گئے ہیں، اور اس خان صاحب جو ہیں ابھی بھی جیل میں ہے اس کیس میں۔ وہ جو 19 ملین پاؤنڈز آپ کو مل گئے جو 70+ ارب روپے بنتے ہیں، اسی میں سے کوئی سبسڈی دے دے اس حکومت کو، اس عوام کو۔ کسی ملک نے 6% سے زیادہ تیل مہنگا نہیں کیا، یہاں پہ 20% بڑھا دیا گیا۔ سمری بھی خود بناتے ہیں، خود ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں، رات کو خطاب بھی کرتے ہیں اور واہ واہ بھی کرتے ہیں۔ اور میڈیا سے بھی ہمیں گلہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو، آپ عظما بخاری جیسی بڑھتی کی ہوئی وزیر کی پریس کانفرنس کو آپ لائیو کور کرتے ہیں، یہاں پہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب کو سکرین نہیں ملتی۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ جو نعرہ ہمارا تھا کفایت شاری کا، اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پہ جو پلان ہم نے دیا وہ ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے۔ اور بشرا بی بی کا ذکر کیا سہیل آفریدی صاحب نے، پچھلے 1 مہینے سے ان کی ملاقات بند ہے، ان کو آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے، خان صاحب کو بھی آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے۔ جب خان صاحب آئسولیشن میں گئے ہیں تو ان کی آنکھ کا مسئلہ بنا ہے، جسٹ لائک بشرا بی بی کا بھی بن رہا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر عارف کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آج صحافیوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں۔ اب اس طرح ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر چیز میڈیا کے سامنے رکھیں گے، چاہے وہ پنجاب کی پرفارمنس ہو، فیڈرل حکومت کی پرفارمنس ہو۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، آج پھر چیلنج کر رہا ہوں، میرے سی ایم یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے میں یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ آئیں پنجاب حکومت اپنی 12 سال کی پرفارمنس لے کے آئیں، ہم بھی لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کس نے کتنا کام کیا، کتنے وسائل کس کو کتنے ملے۔ ہمیں تو اپنا شیئر نہیں مل رہا۔ 4752 ارب روپے ابھی بھی ہمارے ان کے ذمہ ہیں، اس کے باوجود ہماری پرفارمنس ان سے بہتر ہے۔ ہم وہاں دہشت گردی بھی ہے، دہشت گردی ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے، بند کمروں میں جو فیصلے کرتے ہیں انہی کی وجہ سے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے ریجن کے فیصلے کرتے، کبھی انہوں نے خیبر پختونخوا دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ بند کمرے میں سوٹ پہن کے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں۔ تو تمام تر چیزوں کو ہم انشاءاللہ ہر ہفتے اب میڈیا کے سامنے رکھیں گے، پوری قوم کے سامنے رکھیں گے،
जहाज का इशू हो या इनकी 5300 अरब की करप्शन हो, ये कौम अब ना भूलेगी ना हम बोलने देंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। किसी का भी कोई क्वेश्चन? वन बाय वन। गुजराल साहब, आपने बात की, ये जो कासिम खान साहब ने बात की है उधर अक़वाम मुत्तहिदा बराए इंसानी हकूक़ कौंसिल में, तो अगर GSP प्लस से पाकिस्तान का नाम निकल जाता है, अल्लाह ना करे कि निकल जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अमले की तबादले की वजह क्या है, क्यों आपने ये सब कुछ किया? और साथ साथ यहाँ पर भी, इस्लामाबाद में भी और मुल्क भर में भी पख्तूनों के खिलाफ खासकर एक क्रैकडाउन जारी है, तो आपका इन चीज़ को रोकने के लिए राय में क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले तो अगर खुदा न ख्वास्ता GSP प्लस से पाकिस्तान निकलता है या क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वफाक की जाली हुकूमत पर ही आएगी, क्योंकि इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहा है और तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन इनको फ़िक्र ही नहीं है, जो इनको लाए हैं उनको भी कोई फ़िक्र नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं बुग़्ज़ इमरान ख़ान में, इमरान ख़ान साहब के साथ नफ़रत में इतने पागल हो चुके हैं कि उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तानी अवाम चाहती क्या है। पाकिस्तानी अवाम इनके चेहरे भी नहीं देखना चाहती, वोट तो दूर की बात है, इनके सामने भी नहीं आना चाहती पाकिस्तानी अवाम। तो अगर पाकिस्तानी कौम इनको नहीं चाहती और इनको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है, और फिर जो है तमाम चीज़ों को रोनते हुए, जमहूरियत को रोनते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोनते हुए, जो हमारे एहतिजाज आईनी और कानूनी हक हैं वो हो, उन पर गोलियां चलाकर उसको रोनते हुए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हुए, जो करप्शन है वो करते हुए, 5300 अरब रुपए की करप्शन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में है, IMF की रिपोर्ट्स में है, हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी फिर सारी इन पर आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं आएगी। हम तभी भी कहते हैं कि होश के नाखून ले और सुधर जाए। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में जो भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है तो मेरा सुबह मेरी मर्जी। अच्छा जी, सवाल गिरफ्तारी के हवाले से वज़ीर आला साहब, जो मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है, खासकर इस्लामाबाद में हद से ज़्यादा ये चीज़ हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, ये मुल्क भर में हो रही है और इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जब इमरान ख़ान साहब को 9 मई को अरेस्ट किया गया, उसके बाद भी इनका यही रवैया था पख्तूनों के साथ। जब मैं लाहौर गया, लाहौर से वापस आया तो पूरे पंजाब में भी पख्तूनों के साथ ये रवैया रखा गया। जब मैं सिंध गया तो कराची में भी पख्तूनों के साथ ये रवैया रखा गया। तो ये जो जाली हुकूमत है वफाक की, और इसको लाने वाले जो एक माइंड सेट है, जो हमेशा से पख्तूनों से तासुब रखते हैं, जो हमेशा से पख्तूनों को महरूम रखना चाहते हैं, कि इनकी ही पॉलिसी है और इनकी इस पॉलिसी से नफरतें बढ़ेंगी। इनकी इन पॉलिसी से जो ये मुसलसल अपनाए हुए हैं, इससे जो है लोगों में तफरीक आएगा, इससे इनसे नफरत मज़ीद ज़्यादा होगी और इससे जो है पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तान तकसीम हो। सवाल ये बताइएगा, जो बेटे हैं साहबजादे इमरान खान साहब के, कासिम खान साहब, आपने वीडियो भी दिखा दिया, आपने बताया कि ये AI जनरेटेड था, ये फेक वीडियो था, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई हैं कासिम खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब के बेटे हैं, वो नसीम बलोच साहब के साथ देखे गए हैं। वो किरदार जो पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ रहे हैं, आप इन किरदारों के साथ इमरान खान साहब के बेटों की गुर्बत को कैसे देखते हैं सर? जी देखें, सबसे पहले तो आपने जो बातें की उसमें से एक भी मैंने नहीं की, पता नहीं आपको व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया। दूसरा जो है, जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साहिबजादे, तो एक इवेंट में जो हैं तमाम लोग अनऑफिशियली या इनफॉर्मली कोई भी आ सकता है, मिल सकता है, लेकिन ऑफिशियली अगर आप जाएं और आपके पासपोर्ट पर ये लिखा हो कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक को जो है आपको अलाउड है, मतलब आप इसराइल का वजूद भी तस्लीम ना करते हैं, उसके बाद भी इस जाली हुकूमत के करता धरता वहाँ पर जाए और इसराइल में जो है कारोबार के मौके ढूंढे और आप जो हैं अपने लिए वहाँ से जहाज़ खरीदे, तो मेरे ख्याल में ये संगीन जुर्म है।
اور یہ جرم نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ بلوچ ہیں, چاہے پختون ہیں, چاہے سندھی ہیں, چاہے پنجابی ہیں, چاہے گلگتی ہیں, چاہے کشمیری ہیں, ہمارے ہر مکتبہ فکر اردو سپیکنگ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی قوم اٹھ جائے اور وہ اپنے حقوق کی بات کریں تو ان کو سننا چاہیے, ان کو سینے سے لگانا چاہیے, ان کو جو ہیں ان کے پیچھے ڈنڈے نہیں اٹھانے چاہیے, ان کے پیچھے بندوقیں نہیں اٹھانی چاہیے, کیونکہ جو تحریک حقوق کے لیے شروع ہوتی ہے اور ان کو حقوق نہ دیے جائے تو وہ پھر آزادی کی تحریکیں بن جاتی ہیں, جو پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور پاکستانی عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ایک اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں, آپ کو شاید مریم نواز سے دور کوشچن تو دور کی بات, اگر کہیں دور سے بھی آپ کو نظر آئے, آپ اس طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے جس طرح آپ کے پی کی سی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے یہ سوال ضرور کرنا کہ مریخ میں جب جندال آیا تھا بغیر ویزے کے, جو سیلفیاں وہاں لے جا رہی تھی, اس کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے, یہ سوال ضرور. لاہور بھی کوئی آیا تھا. کون سے نیوز سے؟ عثمان بٹ جی این. اچھا جی این. یہ جو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی شہادت کے بعد جو یہاں پہ ہوا تھا ڈپلومیٹک انکلیو کے پاس, وہاں پہ جو فائرنگ کی گئی, شیلنگ کی گئی, ایک تو اس پہ آپ کو بیٹھ کر دیں. دوسرا ابھی یہاں پہ ڈیلیگیشن آئے ہیں باہر سے, پاکستان میں مذاکرات کہہ رہے ہیں کہ کیے جائیں گے کہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران اسرائیل اور امریکہ کی, تو آپ کیا سمجھیں کہ ایران کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے, امریکہ کو صرف پیسے دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو جب مذاکرات کامیاب ہوں گے اس کے بعد ہی پتہ چلا گا کہ مطلب کس کا نقصان ہوا ہے اور کس کا فائدہ ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں جو ایران کا سٹانس ہے تو وہ جو ہیں اپنے مفادات پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور پاکستان کا کردار میرے خیال میں ہمیشہ جو ہے وہ مذاکرات اور امن میں ہی ہونا چاہیے. پاکستان کو ہمیشہ یہ بولنا چاہیے کہ ہم امن میں سب کے ساتھی ہیں اور ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ رویہ ٹھیک رہے گا, کیونکہ ہمارا کسی سے کیا لینا دینا, ہم نے اپنا ملک سنبھالنا ہے, اپنے ملک میں جو ہے امن و امان لانا ہے, اس ملک کو ترقی دینی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنا سوچنا چاہیے, پھر بعد میں جو ہے دوسروں کا سوچنا چاہیے. گزشتہ 1.5 سال سے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی سیاسی فیصلوں سے روکا جاتا رہا ہے. کچھ ایسی قوتیں رہی ہیں جو سیاسی فیصلے نہیں ہونے دیتی رہیں. تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر چند حلقوں میں تشویش ہے بہت زیادہ کہ سیاسی فیصلوں کا جنہیں اختیار دیا ہے, یا پھر جو سیاسی فیصلے کریں گے ان کو سوشل میڈیا پریشر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کی جانب سے کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا ایسا ہے کہ سیاسی فیصلے کل پر کرے نہیں دیے جا رہے. تو ایسے موقع پر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ماضی میں تو ہمیں بیرسٹر صاحب سے لے کے بہت سارے کردار تھے, تو اس وقت آپ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ کس طرح کریں گے یہ چیزیں جس میں سیاسی فیصلے آزادی سے ہو سکیں اور اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ نکلا ہے؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے تو ہماری جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اپوزیشن اتحاد سے, تو اس میں ہم نے ان کو یہ باور کروایا ہے کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ احتجاج اور مذاکرات دونوں آپ کا اختیار ہے. تو آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سب آپ کا ساتھ دیں گی انشاءاللہ تعالی اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل پریشر میں نہیں آتے. سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے. سوشل میڈیا پر اگر فرض کرے لیڈرشپ کی طرف سے تنقید ہوتی ہیں تو میرے خیال میں وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کی محبت میں ہوتی ہیں, اور ہم سب کا عمران خان صاحب سے ایک ایسا رشتہ بنا ہوا ہے جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور نہ انشاءاللہ تعالی وہ کم ہوگا, اور دن بدن وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں کچھ لوگ اگر فرض کریں یہاں پر گراؤنڈ پر موجود نہیں ہیں تو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتہ. جو لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز جانتے ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے اور وہ ہمارے ہر فیصلے میں ہمارا بھرپور ساتھ دے گی. اور میں تمام پاکستانیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں, یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری تمام جدوجہد عمران خان صاحب کے لیے ہیں, اس کی رہائی کے لیے ہے, ملک میں
آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہیں. عمران خان صاحب نے جو حقیقی آزادی کی تحریک شروع کی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ فیصلے لینے ہیں, ہو سکتا ہے وہ سخت ہوں, تو آپ انتظار کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. سر ایک چودھری صاحب, جنگ رکھوانے کے لیے ساتھی کا کردار ادا کر رہا ہے اور بڑی اہم شخصیات جو اسلام آباد میں آ رہی ہیں. اگر یہ لمبا ہو جاتا ہے ساتھی کا کردار, مہینہ 2 مہینے چلتا ہے, تو کیا آپ تحریک مؤخر کریں گے یا پریشر ڈالنے کے لیے جلدی تحریک لے کے آئیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں پچھلی دفعہ بھی اسلام آباد میٹنگ کے لیے آیا تھا تو میں پاکستان کے لیے آیا تھا, کیونکہ جو میرا آئینی عہدہ ہے وہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں پاکستان کے حوالے سے جو بھی میٹنگ ہو اس میں شرکت کروں, اور یہ عمران خان صاحب کی ہدایات بھی ہیں. تو اگر فرض کریں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ دونوں پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں, تو اگلی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ نااہلیاں احتجاج پر جو ہیں چڑھائی, چادر اور چار دیوالی کی پامالی, ہماری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا, عورتوں کو اریسٹ کرنا, عورتوں کی بے حرمتی, بے عزتی. تو دوسری طرف سے یہ ہوگا تو پاکستان صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ ہم سب کا ہے؟ تو میرے خیال میں دونوں طرف سے پاکستان کا جب سوچا جائے گا تو بہتر ہوگا. باقی جو ہے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری یہ جدوجہد ہے, تو اگر فرض کریں ہمارے احتجاج سے یہ چیز بحال ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. اس میں 2 خبریں گردش کر رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک مبینہ طور پر کوئی ملاقات ہوئی علیمہ خان صاحبہ اور آپ کی کسی شخصیت سے. دوسری بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کو کوئی انفارمیشن پاس کی جا رہی ہے. اس میں حقیقت کیا ہے؟ کون سی خبر درست ہے؟ اس میں دونوں خبریں درست نہیں ہیں, دونوں کی تردید. ہاں دونوں. سر آپ کا ہو گیا نا سر, ایک منٹ جی, اس کو کوشچن کرنے دیں, 1 منٹ جی پلیز. میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کی مہینوں تک خبر نہیں آتی اور 2 اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہیں اپوزیشن لیڈرز کی. وہ اپوائنٹمنٹ اپنی وہ جو رزلٹ پروڈیوس کرنا چاہتے تھے وہ ابھی تک رزلٹ پروڈیوس نہیں ہوئے, اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کبھی اگریسر ہوتے ہیں, کبھی مخالف پسند ہو جاتے ہیں, اور ایک پارٹی کے کارکنان کو لمبے عرصے تک انگیج نہیں کیا جاتا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی اے کے کارکنان اور پی ٹی اے میں کتنا لمبا انگیجمنٹ گیپ کبھی نہیں آیا. تو اس پارٹی کی پالیسی کیا ہے, وہ پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے, کارکنان یہ جاننا چاہتے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ آپ نے ابھی ہائی کورٹ کر دی ہے, لیکن اس کا آپ کے آگے لایا عمل کیا ہے, کس طرح آپ عمران خان صاحب کی رہائی کو فالو اپ کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جب وہ ایونٹ تھا وہاں پر بھی میں نے یہی کہا کہ جتنی بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے تھے وہ ہم نے اپنائے ہیں. ہم عدالتوں میں گئے, ہم جو جعلی صحیح لیکن ابھی عہدوں پر ہیں ان سب سے رابطے کیے, کیونکہ جمہوریت کا یہی تقاضا تھا. تو تمام تر جتنے بھی ہمارے پاس راستے موجود تھے وہ اپنانے کے بعد ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہماری نہ سنوائی ہو رہی ہے اور نہ ہمیں انصاف مل رہا ہے. تو پھر یہی آئین اور یہی قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں, اور پرامن احتجاج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے, اور کارکنان تیار ہے, کوئی گیپ شیپ نہیں ہے. آپ جب ہم کال دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ گیپ ہے یا نہیں. لاسٹ کوشچن آپ نے کر لیا سر سوال, نہیں آپ کا ہو گیا, آپ کا بھی ہو گیا سر. موسم کو دیکھا جاتا ہے, آگے اپریل 1 دن بعد شروع ہونے والا ہے, اس کے بعد مئی, جون, جولائی, ستمبر تک گرمیوں کا موسم ہوگا, اس کے بعد پھر سردیاں ہوگی. تو یہ منتھ آپ کے لیے اپریل کا ہے جس میں آپ تحریک کی کال کیا دے سکتے ہیں, یا پھر یہ اس کو مزید لنگر آن کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اسی کے ساتھ کہانی لے لیں کہ سابق وزیر اعلیٰ کی طرح آپ بھی چائے پینے چلے جائیں گے یا وہاں کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں میرا تو آپ انشاءاللہ تعالی جنازہ پڑھنے ہی آئیں گے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال موسم. اچھا, سب سے پہلے تو اگست بہت دور ہے. دوسرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گرمی کیسی, سردی کیسی. 14 اگست 2014 بہت سخت گرمی تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی کال پر کس طرح نکلے.
اور پاکستانی قوم جو ہیں وہ ہمیشہ تیار ہی رہتی ہیں، اور عمران خان صاحب کی محبت میں وہ نہ گرمی دیکھتی ہیں اور نہ سردی، تو انشاءاللہ زیادہ گرمی نہیں آئے گی. تھینک یو سارے اسٹاف کو تبدیل کر دیا گیا ہے کہ ہاؤس میں کیا تبدیل کیا جا رہا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے یہ بتا دیجیے.